الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله جل وعلا في شان نبيه وحبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب ان کا نام لبوں پر آتا ہے میٹھا میٹھا منہ ہو جاتا ہے. جب ان کا نام لبوں پر آتا ہے میٹھا میٹھا منہ ہو جاتا ہے. بول ان کے بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا کوئی نہیں ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے. نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے. نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. عزیزان گرامی معزز حاضرین اکرام اور بالخصوص خطیب ملت حضرت علامہ مولانا جنید صاحب قبلہ اور حبیب اللہ قادری صاحب امام مسجد حاضہ اور ہمارے محترم خواجہ پیر صاحب اور دیگر بزرگان ملت نوجوان ساتھیوں اہلیان جو ہے ادونی اور بالخصوص سرزمین سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے رہنے بسنے والے تمامی جو ہے محبان اولیاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توجہ چاہتا ہوں آپ کی سماعتیں آپ کی توجہ یہ بہت ہی میں دیکھ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں. میں نے بہت سارے جو ہے اجتماع سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ جو ہے عزیزان گرامی بزرگان دین کی اور بالخصوص پیر و مرشد والا کی جو ہے آپ کا تصدق ہے کہ اس جلسے میں اس اجتماع میں آج کے اس بابرکت دیکھ رہا ہوں کہ توجہ اتنی خاص ہے کہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کا ذکر ہے اور جو تذکرہ ہے بس سراپا وہ موجود ہے. عزیزان گرامی عزیز ساتھیوں نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ ہی زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا.
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان محترم، ابتدائی تمہید کے بعد جس بابرکت آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ان 3 آیتوں میں سورہ یونس کی رب ذوالجلال نے اولیاء اکرام کی شان، پہچان اور پھر ان کا انجام، وہ ان پر خدا کا انعام، اس کو بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اس بات کو جاننا چاہیے کہ رب کائنات نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور قرآن مجید نے اس کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے یوں بتا دیا کہ رب کریم نے صرف 6 دن میں کائنات کی تخلیق فرما دی۔ صرف 6 دن میں 7 زمین، 7 آسمان، چاند، سورج، ستارے، پھر عزیزان گرامی جمادات، نباتات، حیوانات، سب کچھ پیدا فرما دیا۔ صرف 6 روز میں اتنی عظیم اور بڑی کائنات کی تخلیق ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عزیزان گرامی بھیجایا گیا، رب ذوالجلال نے کائنات میں لوگوں کو یہاں پر بسنے کے لیے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا اس کا آغاز کیا۔ اب عزیز ساتھیوں، جب انسان کو یہاں بھیجا گیا، کیونکہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک وحی اور دوسرا جسم، ایک روح اور دوسرا جسم، تو یہ روح اور جسم کا مرکب ہے۔ اب اس کو بھیجا گیا تو اب یہاں پر جب آیا تو اس کے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کے لیے زمین سے اگنے والے پھل، میوہ، سبزی، طرح طرح کی نعمتیں دستیاب ہیں، لیکن اس کے لیے یہ تو جسمانی غذا ہوئی، روح کی تسکین کا سامان بھی ہونا تھا۔ اس نے نبیوں کا روشن سلسلہ شروع کیا اور پھر انبیاء کا سلسلہ۔ عزیزان گرامی، اس لیے اس نے اس کائنات میں اجالے کے لیے سب سے پہلے نبی بھیجا، پھر اس کے بعد سب انسان آئے، کیونکہ اس اندھیرے ویران گھر میں اجالا ہو تو پھر کوئی بسے، بھلا یہاں کس کا من لگے، تو اس لیے پہلے نبی کا قدم آیا، پھر اس کے بعد سب آئے۔ تو عزیزان محترم، اب ذرا اس بات کو یاد رکھے کہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جسم کی حفاظت کر لینا کامیابی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ جس کا جسم طاقتور ہو اور روح کمزور ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جس کی روح طاقتور ہو اور جسم کمزور ہو وہ کامیاب ہے، اور جس کی روح طاقتور ہو جسم بھی طاقتور ہو وہ بھی کامیاب ہے۔ تو عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ آج ہماری توجہ زیادہ تر جسم کی حفاظت اور اس کی نگہبانی کی طرف ہے، روح کی پرورش اور ترقی کی طرف نہیں ہے، اس لیے روحانیت کمزور ہوتی چلے جا رہی ہے۔ عزیز ساتھیوں، رب کریم نے تو جہاں جسم کی پرورش کا سامان کیا، وہیں پر اس نے روح کی پرواز کے لیے بھی غذا کا اہتمام کیا، اور کہیں پر جو ہے بارگاہ نبوت ہے، کہیں پر انبیاء کی بارگاہیں ہیں، تو کہیں پر اولیاء کے دربار ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح اس نے اس کا انتظام کیا۔ اب بات یہ ہے کہ روح کی پروان اور روح کی ترقی کے لیے عزیزان محترم ضروری ہے کہ روحانیت کے پرواز کے لیے تو انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کا قرب حاصل کیا جائے، ان کی صحبت حاصل کی جائے، ان کی ہم نشینی حاصل کی جائے، تب جا کر اس کی روح پروان چلے گی۔ بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اکرام کو رب ذوالجلال نے کائنات میں بھیجا، کم و بیش، ایک کے بعد دیگر نبی آتے رہے آتے رہے آتے رہے، اور یاسین شریف نے فرمایا کہ ہم نے ایک قریے کے لیے 3 نبیوں کو بھیجا، ایک ہی گاؤں کے لیے۔ اور بات یہ ہے کہ ہر نبی جب آیا ہے تو اس کا دستور، اس کی شریعت عزیزان گرامی اس کے جانے کے بعد ایک عرصے دراز تک قائم رہ نہ سکی۔ بہت زیادہ اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو 30 برس ہے، 30 سے 40 برس کے درمیان عزیزان گرامی ابراہیم علیہ السلام کا دستور بھی ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کا دستور بھی ختم ہو گیا،
याकूब अलैहिस्सलाम का दस्तूर भी खत्म हो गया, इदरीस अलैहिस्सलाम का दस्तूर भी खत्म हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, बेशुमार अंबियाए बनी इसराइल का दस्तूर आए, किताबें नाजिल हुई, रोशन किताबें आई, हिदायत लेकर आए, और लेकिन वो तालीमात और हिदायत नबी के जाने के साथ साथ वो भी चली जाती रही, वो भी खत्म होती रही, वो भी मिटती रही, उसमें तहरीफ और अदो-बदल होता रहा, और फिर उसकी वो अपनी असल पर बाकी ना रही। तो अब जरा देखे, रब्बुल जलाल ने फिर एक नबी के बाद दूसरे को भेजा, क्योंकि किताब खत्म हो गई, फिर दूसरी किताब, तीसरे को भेजा, किताब खत्म हो गई, फिर नई किताब, फिर नए रसूल, फिर नई किताब, फिर नए रसूल, फिर नई किताब, फिर नए रसूल। नबी आते रहे, रसूल आते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, एक के बाद दीगरे शरीयत आती रही, एक के बाद दीगरे दस्तूर आता रहा, लेकिन कोई दस्तूर और कानून 20 से 30 बरस तक रहा नहीं। हर कानून तब्दील होता रहा, इंसान उसमें तब्दीली करता रहा, उसमें रद्दो बदल करता रहा, अल्लाह के कानून पर कायम न रहा, उसे मिटाने की या फिर उसमें तहरीफ करने की अज़ीज़ान गिरामी ये कोशिशें करता रहा, और इस तरह वो अल्लाह के क़ुर्ब से महरूम होता रहा। अब अंदाजा लगाए कि अंबिया इकराम रुजू हिदायत का सामान लेकर आए थे, लोगों ने ना जाना कि ये तालीमात क्या है, ये हिदायत क्या है, ये कितनी रोशन बातें हैं, लेकिन उन्होंने उसकी कदर ना की, आखिरकार वो बातें उठा ली गई। अजीज साथियों, अब देखना यह है कि रब्बुल जलाल ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजने का इरादा फरमाया तो ऐलान फरमा दिया कि ऐ लोगों, अब हम तुम में अपने हबीब को भेज रहे हैं, और वो आखिरी नबी होंगे, खातिमुन नबीयीन होंगे, इनके बाद कोई नबी नहीं होगा, और इनको जो किताब दी जा रही है वो रोशन किताब है, और वो आखिरी किताब होगी, इसके बाद कोई और किताब ना होगी। अज़ीज़ान गिरामी, अब जरा देखे, अरे इंसान की जो है फितरत को हम देख रहे हैं, आदम से लेकर अज़ीज़ान मोहतरम ईसा तक सब किताबों को इसने तब्दील करके रख दिया, सब रोशन बातों को ये भुला बैठा। आखिर अब आखिरी नबी आए और फिर रोशन किताब का नुज़ूल हुआ, तो फिर अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई आसमानी किताब कुरान के बाद आने वाली नहीं है, और इस नबी की तालीमात को, इनके दस्तूर को, इस शरीयत मुस्तफा को सिर्फ 20, 30, 40 बरस का सामना नहीं है दोस्तों, इसे सुबह क़यामत तक कायम रहना है, सुबह क़यामत तक कायम रहना है। अब सदी पर सदी गुजरती जाएगी, अजीज साथियों, दिन पर दिन गुजरते जाएंगे, साल पर साल गुजरते जाएंगे, महीने पर महीने बीतते चले जाएंगे, लेकिन इस कानून को कायम रहना है। अब बड़ा मसला था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अब दुनिया देख रही थी कि बड़े बड़े नबियों के कानून बाकी ना रहे, उनकी किताबें बाकी ना रही, अब कैसा होगा? अब हुजूर तो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर कैसा होगा? अगर इस कानून को भी फरामोश कर दिया जाए तो फिर कोई और कानून नहीं आएगा। अब क्या होगा? क्या क़यामत इतनी तवील अरसा यह कानून बाकी रहेगा? कैसा बाकी रहेगा? अरे नबी आते तो बाकी रखते, रसूल के पैगाम की हिफाजत नबी करता है, लेकिन अब कोई नबी आने वाला नहीं है, यही नबी है, यही रसूल है, यही सरदार है, यही खातिमुन नबीयीन है। अब इनके बाद कोई और नबी नहीं, यही अव्वल, यही आखिर, अब इसके बाद कोई और नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही खुरा, वही फुरका, वही यासी, वही ताहा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखे कोई आने वाला नहीं है, अब क्या होगा? शरीयत का क्या होगा? दीन का क्या होगा? क़यामत तक चलना है, एक के बाद एक फितने आएंगे, एक के बाद एक बड़ी बड़ी आफतें आएगी, एक के बाद एक बड़ी बड़े जो है अजीज साथियों चैलेंजेस का सामना होगा, एक से एक फितने दरपेश होंगे, दीन को चलना है सुबह क़यामत तक। अज़ीज़ान गिरामी, तो रब्बुल जलाल ने फरमाया, लोगों तुम ये सोच रहे होगे कि अब दीन की हिफाजत कैसे होगी, दीन की शमा कैसे रोशन रहेगी? कोई नबी नहीं, अब ये शमा कैसे रोशन रहेगी? तो रब्बुल जलाल ने बता दिया, फरमा दिया, अपने हबीब को भेजकर बता दिया कि सुनो, मैंने दीन मुहम्मदी की हिफाजत का इंतजाम भी कर दिया है। और वो कैसे?
میں نے ان برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن غوث اعظم آتے رہیں گے، غوث ہوتے رہیں گے، قطب ہوتے رہیں گے، ابدال ہوتے رہیں گے، ولی آتے رہیں گے، اور ایک کے بعد دیگرے کوئی عزیزان گرامی غوث اعظم بن کر اپنا جلوہ بکھیرے گا اور دنیا سے گمراہی کو ختم کر دے گا، اور کوئی معین الدین بن کر چھا جائے گا اور ہندوستان سے گمراہی کو ختم کر دے گا، کفر کو مٹا دے گا عزیزان گرامی، اور کوئی عزیزان محترم ادونی کی سرزمین پر طاہر شاہ قادری بن کر آ جائے گا اور قادریت کے چراغ کو روشن کر دے گا۔ عزیزان گرامی، اس طرح صبح قیامت تک اولیاء اکرام آتے رہیں گے، اور نبی مکرم خاتم الانبیاء سید المرسلین محبوب رب العالمین شفیع المذنبین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کا سامان کرتے رہیں گے۔ اگر دین مانگے گا ان ولیوں سے، عزت ان کی اس پر قربان کر دیں گے۔ دین مانگے گا ان ولیوں سے، اولاد ان کی اس پر قربان کر دیں گے۔ دین مانگے گا ان ولیوں سے، زندگی اس پر وارہ کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، دین مانگے جان تو اپنی جان کو اس پر وارہ کر دیں گے۔ یہ اولیاء اکرام ہے جنہوں نے وقتاً فوقتاً دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے خاندانوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنی جاگیروں کو، اپنی عزیزان گرامی متاع عزیز کو، اور اپنی جان آفری کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ لیکن نبی پاک کی دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ عزیزان محترم قربانی دیتے رہے، محنت اور جستجو کرتے رہے۔ اس لیے آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ چکا چک اگر کسی مذہب کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس پر اسلام کی گفتگو نہ ہو، کوئی ایسی خبر نہیں ہے، کوئی ایسا پیپر نہیں ہے، اخبار نہیں ہے عزیزان گرامی جس میں مسلمان کا تذکرہ نہ ہو۔ کسی نہ کسی انداز میں اسلام، مسلمان، قرآن، اللہ، رسول بات ہو رہی ہے، چرچا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، آج جو بہاریں نظر آ رہی ہے، آج جو رمضان کی رونقیں نظر آ رہی ہے، آج جو حج کی بہاریں نظر آ رہی ہے، آج دنیا میں اربوں مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ کس کا طفیل ہے؟ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی قربانیاں ہیں، ان کی خدمت ہے، جس کے نتیجے میں آج دنیا میں بڑی آب و تاب کے ساتھ اسلام سب سے تیز رفتار دین ہے جو تیزی سے دنیا پر غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب عنقریب ایسا لمحہ آنے والا ہے، ایسی گھڑی آنے والی ہے کہ اسلام ساری دنیا پر غالب ہو جائے گا۔ اسلام دبنے نہیں آیا، نہ دبانے آیا ہے، اسلام ابھارنے آیا ہے، ابھرنے آیا ہے۔ جو اسلام قبول کرتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور اسلام جو عزیزان گرامی جو آ جائے اسے بلند کرتا ہے، اور اسلام ہمیشہ بلند رہنے والا مذہب ہے اور بلند ہو کر رہے گا، اسے کوئی دبا نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کی لچک میں، اس کی فطرت میں لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی اوپر جائے گا۔ عزیزان محترم، لہذا اس بات کو یاد رکھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھوٹی خبریں، یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹے تمہارے پیام تم اپنے پاس رکھ لو، ہمیں کوئی خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے سچی خبر ہمارے نبی کا پیام، ہمارے نبی کی روشن کتاب قرآن مجید ہے۔ ارے اس خبر کے بعد، اس کتاب کے بعد کوئی اور خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کو سننا ہے، جو کچھ ہم کو سننا ہے، جو کچھ ہم کو جاننا ہے، ہم تو اس روشن کتاب سے جان لیں گے، جس کا ہر حرف صداقت اور عزیزان گرامی سچائی اس سے نکھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی یاد رکھے، اولیاء کرام کی خدمات سے آج ساری دنیا میں دین اسلام کا ڈنکا بجا ہوا ہے۔ دوستو، گلی کوچوں میں دیکھ لیجئے، خریا خریا گلی گلی دیکھ لیجئے، یہی نہیں، محبوب سبحانی، خطب ربانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ عظیم خدمات
دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی. دین کھسک کھسک کر ختم ہو رہا تھا, سانسیں توڑ رہا تھا, دم توڑ رہا تھا, نازک صورتحال تھی, حالات اتنا پیچیدہ تھے کہ عزیزان گرامی مسلمان کا دشمن ہو گیا تھا. ایک مسلمان بادشاہ دوسرے مسلمان بادشاہ سے لڑ جھگڑ رہا تھا. حرص اور ہوس عزیزان محترم وہ جو ہے مبتلا ہو چکے تھے ہوس میں, اور چاہتے تھے کہ میری حکومت بڑھ جائے, میرا رقبہ بڑھ جائے, میرا علاقہ بڑھ جائے. اور اس طرح حرص و ہوس نے انہیں گمراہ کر دیا تھا. عام لوگوں کا یہ حال تھا, دین کی تعلیمات اور عام ہدایات کو بھی فراموش کر دیا گیا تھا. جہاں دیکھو ڈاکہ زنی رہزنی عام ہو چکی تھی. اس بے راہ روی کے ماحول میں, اس گمراہی کے ماحول میں اب دشمن یہ کہہ رہا تھا, اہلِ جو ہے ابلیس یہ کہہ رہے تھے, اور ابلیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا خوش ہو رہا تھا, کہہ رہا تھا قیامت تک جانے والا دین یہیں پر سانسیں ختم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہودو جو ہے نصارہ یہ سوچ رہے تھے کدھر قیامت اور کدھر یہ تو یہیں پر ختم ہو رہا ہے. لیکن ایک ایسا سورج طلوع ہوا عزیزان گرامی, ایک ایسی روشنی دنیا میں چھا گئی, وہ ہلال غوثیت چھا گیا. اور جیسے ہی محبوب سبحانی کی دنیا میں آمد ہوئی عزیزان گرامی, آپ کی تعلیمی اور ابھی جو ہے سلسلہ تعلیم کا جاری تھا, اور ابھی زمانہ جو ہے بچپن کا تھا اور لڑکپن کا دور تھا. تعلیم کے بعد آپ آگے بڑھ رہے تھے. ایک کا ایک جو ہے عزیزان محترم جو ہے یورپ کے عیسائیوں نے حملہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا. یہ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی زمانے میں ہوا. 1099 عیسوی کا واقعہ ہے جو محبوب سبحانی کی زندگی کا ابتدائی دور ہے. جب ایسا ہوا, ایک دو نہیں 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. بیت المقدس قبضے میں ہو گیا. محبوب سبحانی عبادت و ریاضت میں رہے. 25 برس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کیے, اور 25 برس جنگلوں, ویرانوں, غاروں, پہاڑوں میں سخت مجاہدہ کیے, عبادات میں مصروف رہے, عبادات و ریاضات کرتے رہے. 50 برس کی عمر میں حکم ہوا کہ عبد القادر لوٹ جاؤ, اب تم سے کوئی آزمائش نہیں ہوگی, بس لوٹ جاؤ مخلوق کی طرف, اب تم سے دین کی سربلندی کا کام لینا ہے. حکم الہی پر واپس قلب کی طرف آئے, کیونکہ خالق کی طرف جانے کے بعد عالم لاہوت کی جسے پرواز اور سیر نصیب ہو جائے وہ ناسوت میں کدھر آئے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو عالم لاہوت جائے وہ ناسوت کی خبر کیسے لے؟ عزیزان محترم بڑا دشوار تھا. بار بار کہا گیا عبد القادر لوٹ جاؤ, اب نہیں. آپ بولے کہ یہاں کے جلوے, یہاں کی وہ مستیاں, یہاں کی وہ عبادتیں, اے میرے مولا تیرے جو ہے اس ویرانے میں یقیناً یہاں کوئی نہیں ہے, کوئی مخلوق نہیں ہے, لیکن میرے مولا یہاں تو اور میں, تیرے اس جو ہے دیدار, تیری اس رفاقت کے بعد اگر اس سے یہاں سے چلا جاؤ, وہ عبادت, وہ ریاضت, وہ نشانیاں جنگل کو آباد کر دینا آپ نے اللہ کے ذکر سے. جنگل تو ویران ہوتے ہیں, لیکن اولیاء اللہ نے وہ عبادتیں کی ہے, جنگل آباد ہو گئے اللہ کے ذکر و تسبیحات سے. عزیزان محترم اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ لوٹ جاؤ. آپ بڑی مشکل سے لوٹ گئے, واپس آئے. آنے کے بعد 50 برس کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا. اب اس کے بعد پھر تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا, اور ہر سال 1 2 نہیں 3000 عالمین, فاضلین, کاملین کو تیار فرماتے. 3000 اپنی درسگاہ سے روزانہ 13 علوم کا درس دیتے, اور ہر سال 3000 فاضلین کو تیار کر فارغ کرتے. اور پھر اب جو غوث پاک کے پاس آئے جائے پڑھے کیا ہوگا؟ یا تو کتابیں پڑھ کے فاضل ہو رہا, وہ تو بیچارہ سامان لینے اندر آ گیا تھا. ایک مرتبہ آ گیا تھا, خالی معلوم ہے نا, چور اندر آ گیا تھا, تو ایک نگاہ پڑی تو آپ ذرا سوچے پھر ان کا کیا ہوگا جو صبح شام دیدار کر رہے ہیں, جو صبح شام ان کی خدمت میں بیٹھے ہیں, ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, زانو تلمس طے کر بیٹھے ہیں. تو پھر یہ ایسے بنے کہ ظاہر کو بھی روشن کر دیا,
باطن کو بھی پاک کر دیا۔ دوستو تو بات یہ تھی کہ اب ظاہر و باطن روشن ہو گیا، وہ بلند ہوئے، ایسے فارغین کو آپ بھیج رہے 3000 40 برس مخلوق کی خدمت کی۔ اور پھر عزیزان گرامی یہی نہیں، محبوب سبحانی خود ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں ایسے ویسے عالم نہیں، حضرت کون؟ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، علماء کرام ہے، جانتے ہیں علامہ ابن جوزی کو، اصول حدیث کے شیخ ہے، صاحب کتاب صفت الصفوہ کے صاحب کتاب ہے، اصول حدیث پر سب سے بڑی کتاب ہے، کون نہیں جانتا علامہ ابن جوزی کو؟ اتنا بڑا محدث کبیر ہے۔ ارے ہم غوث پاک کے چاہنے والے پیرانے پیر کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ محبوب سبحانی کے مرید اپنے شیخ کی فضیلت، ارے نہیں بابا، غوث پاک صرف مرشد نہیں تھے، مفتی اعظم تھے اپنے وقت کے، امام اکبر تھے اپنے وقت کے، مفسر قرآن تھے اپنے وقت کے، محدث وقت تھے اپنے وقت کے، عجیب وہ فقیہ اکبر تھے اپنے وقت کے۔ کوئی مسئلہ ایسا ہے، کوئی مسئلہ غوث پاک کی بارگاہ میں آ جاتا، بغیر کتاب کھولے ایک مسئلے کا جواب دیتے، فقہ حنفی سے دیتے، فقہ شافعی سے دیتے، فقہ حنبلی سے دیتے، فقہ مالکی سے لکھتے۔ آپ کی ہندی علمی شان و شوکت، علمی شان و شوکت کی عظمتوں کا یہ عالم تھا۔ دوستو آپ تھوڑی تھوڑی تعلیم حاصل کر کر اسلامک ریسرچ سینٹر کھول لیتے ہیں اور لوگ ریسرچ سینٹر کھول کر سمجھتے ہیں میں اسکالر بن گیا۔ عزیز دوستو ایسے اسکالر کچھ کام کے نہیں ہے۔ پیرانے پیر کا جو علم تھا وہ خدا داد علم تھا، رسالت مان کا عطا کردہ علم تھا، وہ علم تھا جو دنیا اور آخرت کو روشن کرنے والا علم تھا۔ آپ کے مقابلے میں دنیا نے ایسے عالم کو نہیں دیکھا، دنیا نے ایسے شیخ کو نہیں دیکھا، دنیا نے ایسے پیر کو نہیں دیکھا۔ اس لیے جب بھی کوئی پیر کی بات آتی ہے تو پیر کہا جاتا ہے، محبوب سبحانی کی بات آتی ہے تو پیر نہیں پیرانے پیر کہا جاتا ہے۔ آپ پیرانے پیر ہے، آپ میرے میرا ہے، آپ میر نہیں میرے میرا ہے۔ تو عزیزان گرامی سرداروں کے سردار ہے تو یہ محبوب سبحانی ہے، علمی شان اس قدر بلند و بالا ہے۔ عزیزان محترم اب آپ کو کیا بتاؤں، ایک جو ہے آپ کی مجلس میں علامہ ابن جوزی آ گئے، بولے کہ بھئی چلو ایک بار جا کر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چرچا ہے عبد القادر کا، جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہوتا ہے، یہ کیسے درس دیتے ہیں، ان کا انداز درس کیا ہے، ان کی جو ہے اس درس میں کتنی احادیث سنائی جاتی ہے، الغرض شرکت کریں۔ پیرانے پیر محبوب سبحانی خطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد اس کا ایک ترجمہ، پھر اس کی ایک تشریح فرمائی، پھر دوسری تشریح فرمائی۔ بازو ایک محدث کا دوست محدث ہوتا، امام کا دوست امام ہوتا، ڈاکٹر کا دوست ڈاکٹر ہوتا، محدث کا دوست محدث۔ بازو بیٹھے ہوئے یہ تفسیر معلوم ہے؟ تو بولے ہاں پہلی معلوم ہے، پھر دوسری فرمایا معلوم ہے، تیسری معلوم ہے، 11 فرما دیے۔ بازو سے دوست نے پوچھا ابن جوزی سے معلوم ہے، 12ویں تفسیر فرما دی، پوچھا معلوم نہیں معلوم، 15ویں تفسیر فرما دی، پوچھا معلوم نہیں معلوم، 20ویں تفسیر فرما دی، پوچھا معلوم نہیں معلوم، اب 25ویں تفسیر فرما دی، پوچھا معلوم نہیں معلوم۔ ایک ہی آیت کے 30 معنی بیان کر دیے، 30ویں تفسیر بیان کی، ساتھی نے پوچھا یہ معلوم، کہا نہیں معلوم، پھر اس کے بعد 35ویں معنی بیان کر دیے، ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں کر دی۔ تو ساتھی نے پوچھا معلوم، اس نے کہا علامہ ابن جوزی نے پہلی 11 کے بعد 29 تفسیریں میں نہیں جانتا تھا، آج ہی میں نے عبد القادر جیلانی سے سیکھی ہے۔ دوستو یہ مرتبہ ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم غوث پاک کیوں نہیں کہتے، ہم محبوب سبحانی کیوں نہیں کہتے؟ یہ ہماری عقیدت و محبت نہیں دوستو، یہ تو ہماری قسمت ہے کہ غوث پاک کی محبت ہمارے قلب میں ہے۔ عزیزان محترم یہ تو ان کی عنایت ہے، یہ تو رب کی مہربانی ہے، یہ تو مصطفیٰ کی عطا ہے۔ غوث پاک کی محبت قسمت سے مل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی ہر ایک کا مقدر ولیوں کی محبت نہیں ہے،
یہ تو قسمت سے عطا ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، تو سنا آپ نے کہ کیا مقام و مرتبہ ہے محبوب سبحانی کا۔ محدث وقت بیٹھ کر پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابن نجا ادیب، بہت بڑے ادیب تھے، عربی زبان کا ماہر آدمی ہے۔ وہ جو ہے آئے، آ کر بولے کیا دیکھنا ہوگا کہ بہت زیادہ چرچے ہیں جیلانی کے، محبوب سبحانی کے، آخر جا کر دیکھیں گے کہ یہ کتنے شعر کہتے ہیں اپنے بیان میں۔ اور جا کر بیٹھ گئے اور ایک تاغا لے کر گئے یاد رکھنے کے لیے، آسانی ہونے کے لیے۔ جب بیٹھے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور آپ نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے پیران پیر کی شان میں کتاب لکھی مناقب غوث اعظم کے نام سے۔ بڑے بڑے محدثین نے محبوب سبحانی کی منقبت لکھی۔ آج ہم یہ روز سمجھ رہے ہیں محبوب سبحانی کی منقبت کو ایک اسکالر جو کلکل کرنا شروع کرا، وہ جو ہے اب یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کچھ الگ ہی بات ہے۔ ارے بے وقوف، تجھے معلوم کیا ہے؟ بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے محدثین نے ان کی عظمتوں کے، ان کی جو ہے خدمات کو سلام پیش کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مناقب لکھے، اور اس میں لکھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں 70,000 لوگ شریک ہوتے، اور 70,000 کا لفظ جب استعمال کیا جاتا تو وہ 70,000 کے لیے نہیں، کثرت کو بتانے کے لیے کیا جاتا، حضور نے بھی استعمال کیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ سلسلہ رہا کہ لوگ ہزاروں ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے 70,000 بولا جاتا، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تشریف فرما ہوتے، سامعین آتے، ذوق و شوق کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے۔ علامہ ابن جوزی کہتے جس دن محبوب سبحانی کا درس ہوتا اس دن سارا بغداد کی گلی کوچے انسانوں سے بھر جاتی، اور دنیا کے شرق اور غرب سے، مشرق اور مغرب سے، شمال اور جنوب سے تمام اہل علم بغداد کا رخ کرتے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ دنیا کے شرق اور غرب میں جو علم ہے وہ کسی اور کا نہیں، وہ غوث پاک کا عطا کردہ ہے۔ پورے شرق و غرب کو جمع کر کر آپ نے دین کی تعلیم دی اور دین کو زندہ کیا۔ تو دین ایسے زندہ نہیں ہوا، ایسے زندہ ہوا پوری کائنات مرکز رشد و ہدایت کے پاس جمع ہو جاتی، اور پھر آپ جب رشد و ہدایت کی تقسیم شروع کرتے تو سب کو نظر آتا کہ دیکھو 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 بغداد میں کیا ہو رہا ہے، مدینے کا صدقہ مل رہا ہے، بغداد کے شہزادے، بغداد کے امیر، بغداد کے سردار محبوب سبحانی کے ہاتھوں۔ تو عزیزان محترم، اس طرح جو ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جو ہے تعلیم، اس طرح رجوع ہدایت کا سلسلہ جاری فرمائے۔ اب وہ بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے ادیب ابن نجا جو ہے، اور وہ سوچ رہا تھا، ایک شعر آپ بولے تو میں کہہ رہا تھا کہ 70,000 کا اجتماع ہے، تو لکھتے ہیں آپ، فرماتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اجتماع کی خاص بات یہ تھی کہ اس دور میں کوئی مائکروفون نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، کوئی آلہ نہیں تھا آواز کو پہنچانے کے لیے۔ محبوب سبحانی کے اجتماع کی عظمت یہ تھی، شان یہ تھی خطاب کی، کہ سامنے صف میں بیٹھنے والا آپ کی بات کو جس طرح سنتا، اسی طرح ہزاروں کے مجموعے میں سب سے آخر صف میں بیٹھا ہوا شخص بھی آپ کی بات کو ایسے ہی سنتا، بغیر کسی مائک کے۔ بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں یہی سب سے بڑی کرامت ہے محبوب سبحانی کی، کہ جو آپ کو سننے جاتا وہ محروم نہیں ہوتا، ہر سنتا، ہر شخص سنتا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتے لوگ، اور عزیزان محترم میدانوں کے میدان بھر جاتے، بغداد شکوہ کرنے لگتا، شہر آباد ہو جاتا، شہر بھر جاتا، لیکن چاہنے والوں کی چاہت کم نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ ابن نجا بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان سن رہے ہیں، دور ہے ہزاروں کے اجتماع میں، ایک گھیٹی ایک شیر پر، دوسری گھیٹی دوسرے شیر پر، تیسری گھیٹی تیسرے شیر پر گھیٹیاں ڈال رہے ہیں، تاکہ بعد میں جا کے گن لوں گا کہ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کتنے اشعار کہے، یاد رہنے کے لیے گھیٹیاں ڈال رہے ہیں۔
महबूब सुबानी हजारों के इज्तिमा से खिताब फरमा रहे हैं। दौरान खिताब आपने 70,000 के इज्तिमा में अजीजान मोहतरम इब्ने नजा की तरफ तवज्जो की और उसका नाम लेकर खिताब किया और फरमाया, ऐ इब्ने नजा अदीब, मैं घिटियां खो रहा हूं और तू घिटियां डाल रहा है। मैं तो लोगों के मसले हल कर रहा हूं, उनकी घिटियां खो रहा हूं और तू घिटियां डाल रहा है। इतना सुनना था, इब्ने नजीब खड़ा हो गया, खड़े होकर कपकपी सी तारी हो गई, तौबा किया, उसी वक्त आपसे शर्फ बैत हासिल कर लिया। तो अजीज़ान मोहतरम, ये हाल है रोशन ज़मीरी का। वो हर एक को जानते हैं 70,000 में कौन क्या नीयत लेकर आया है, किसके दिल में क्या चल रहा है, कौन क्या चाहत लेकर आया है। वो महबूब सुबानी है, वो हर एक को जानते हैं। कोई बैठा हुआ घिटियां डाल रहा है तो उसकी घिटियां खोलना भी जानते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, तो इसलिए इस बात को याद रखे, दीन आबो ताब के साथ जो जारी वो सारी है, ये बुजुर्गों की खिदमात है, ये महबूब सुबानी की खिदमात है, ये खुतबे रब्बानी का जहव जलाल है। अजीज़ान मोहतरम, कि आज दीन आबो ताब के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़ी अजमतों के साथ दुनिया पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। एक तरफ आपने हिंदुस्तान को रंगने के लिए, रोशन करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को भेज दिया। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हिंदल वली ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन वल मिल्ला आप तशरीफ लाते हैं तो वो कमाल हो जाता है, वो रोशनी फैल जाती है। देखते ही रह गई दुनिया, लोगों ने कलम लेकर लिखना शुरू कर दिया और ये कलम खुद ब खुद चलता चला गया। ये कौन सा जलवा है, ये कौन सा जलवा है, ये क्या आलम है, कुछ कहते नहीं, चेहरा देखकर 90,000 लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। चेहरा देखकर हुजूर की वो बात याद आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से एक मर्तबा फरमाया, हजरत अस्मा बिनते यजीद रावी है, कहती है हुजूर एक बार जलवागर हुए और हमारे दरमियान जलवागर होकर खिताब फरमाया, हल उनब्बीउकुम अला अखयारिकुम, क्या मैं तुम आगाह ना करूं तुम में सबसे बेहतर पर, तुम में जो सबसे बेहतर है उनकी खबर तुम्हें ना दूं। सहाबा इकराम ने फरमाया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए, आखिर हम में बेहतर कौन है। तो हुजूर ने फरमाया, इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, जब उसको देखे तो अल्लाह याद आए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शान आपने अता फरमाई। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह मन औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह कौन है। हुजूर ने जवाब में फरमाया, इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, जब उन्हें देखे तो अल्लाह याद आए। अज़ीज़ान गिरामी, इधर महबूब सुबानी के हुक्म से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ आ रहे हैं। जब जलवागर हुए और हिंद का दौरा शुरू किया और चलने लगे, अजीज साथियों, वो दिल्ली से, अजमेर से दिल्ली और दिल्ली से फिर अजीज़ान मोहतरम शुमाल से लेकर जुनूब तक आने लगे, तो फिर क्या होता है, एक ही चक्कर में बस दुनिया की गिरविदा हो जाती है और एक दो नहीं 90,000 से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। क्यों? इज़ारू ज़ुकिर अल्लाह, चेहरे पे देखते तो खुदा याद आ जाता, चेहरे को देखते तो खुदा याद आता, चेहरे को देखते खुदा याद आ जाता, जहां देखते खुदा नजर आता। लोग कहने लगे, हम इधर वीराने में कहां खुदा को तलाश कर रहे हैं, अरे खुदा तो मोइनुद्दीन के साथ है। देखो मोइनुद्दीन को खुदा नजर आ रहा है, देखो आपके जलवे को खुदा नजर आ रहा है। यही हिदायत के मीनार है, यही रोशनी है, यही रुश्द है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है औलिया इकराम। इस तरह हिंदुस्तान में अंधेरे को खत्म किया गया, हिदायत रोशनी छा गई और फिर बची कुची कसर को अज़ीज़ान गिरामी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा कर दिया। वो खिदमत की, वो अंदाज, वो अनोखा अंदाज, वो मोहब्बत, वो दिल जमाई, वो खुलूस, वो इखलास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी की उम्मत से वो मोहब्बत, अल्लाह के दीन से वो मोहब्बत, वो खुलूस। अरे अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे खिदमत की एक दो नहीं, सैकड़ों वलियों को पैदा कर दिया और 1400 औलिया इकराम के ग्रोह को शुमाल से जुनूब की जानिब भेजा। जाओ, शुमाल में मैं बैठा हूं,
जुनूब में तुम जाकर मेरा बयान पहुंचा दो, शमे मोहम्मदी के उजाले कर दो। अज़ीज़ान गिरामी, मुस्तफ़ा की जो है शरीयत के शमे को रोशन कर दो, दिए रोशन करो, दीन का उजाला हर तरफ फैला दो। और इस तरह अज़ीज़ान मोहतरम एक के बाद दिगरे औलिया इकराम आते रहे और दीन पूरी दुनिया में आबोताब के साथ फैलता चला गया। गवालियार में गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह, हैदराबाद में नक्शबंद सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ, अज़ीज़ान मोहतरम ये लोग आए और आकर इस वीराने को आबाद कर दिया, रोशन कर दिया। तो ये औलिया इकराम की खिदमत है। तो पूछा गया अब क़यामत तक दीन कैसे रहेगा? तो रब्बे जुल जलाल ने जवाब में कहा, कुरान मजीद देखो वो सच्ची खबरें बताता है। और फिर फरमाया कुरान ने, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। कुरान मजीद उनकी अजमतों को बयान करता चला गया, कुरान मजीद उनकी पहचान को बयान करता चला गया, कुरान मजीद इनाम वाले बंदों की निशानियों को और उनके अंजाम को बयान करता चला गया। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दो जगह पर नहीं, एक सूरे में नहीं, सूरे फातिहा में औलिया अल्लाह का जिक्र मिलता है। अजीज दोस्तों, सूरे बकरा में औलिया अल्लाह का तज़किरा मिलता है, सूरे आल इमरान में औलिया अल्लाह का तज़किरा मिलता है। अज़ीज़ान गिरामी, सूरे मरियम में औलिया इकराम का तज़किरा मिल रहा है, सूरे यूनुस में औलिया इकराम का तज़किरा मिल रहा है, सूरे नमल में वलियों की शान व अज़मतों साहिब करामत होने को बयान किया जा रहा है। अजीज दोस्तों, हद तो ये हो गई, रब्बे जुल जलाल ने रुजू हिदायत को इतना आसान कर दिया और ये बता दिया कि ये वो लोग हैं जो दीन के जामिन है, दीन की मुहाफिज है, दीन के जिम्मेदार है और दीन क़यामत तक इन्हीं के दम व खम से कायम रहेगा। इसलिए रब्बे करीम ने जहां नबियों के नाम से सूरतें रही, वही वलियों के नाम से भी कुरान की सूरत रखी। लोग बोलते हैं वलियों का जिक्र कहाँ है, हम कहते हैं कहाँ नहीं, जहां देखो कुरान में वलियों का जिक्र मिलता है। और फिर सूरे मरियम, आप जानते हैं मरियम, वो मरियम पारसा मरियम, वो मरियम निसाइल आलमीन, सारे आलमीन की औरतों में सबसे ज्यादा पारसा। अज़ीज़ान मोहतरम, वो बुलंद, वो साले, वो रोशन, वो पाकबाज। अज़ीज़ान मोहतरम, वो खातून बीबी मरियम खातून है, कोई मर्द का नाम मरियम नहीं है दोस्तों, है ना, पक्का है ना। अब जरा सोचिए, अब खातून का नाम है तो फिर खातून नबी नहीं होती, खातून रसूल नहीं होती, खातून इमाम नहीं होती, खातून फिर क्या होती है? तो बोले खातून वली, खातून नबी नहीं, रसूल नहीं, इमाम नहीं, लेकिन खातून वली जरूर होती है। खातून वली होती है, वली अल्लाह है बीबी मरियम, और अल्लाह ने उनके नाम से कुरान में सूरत रखी। आप अंदाजा लगाइए अभी क्या होना है। अरे वलियों का जिक्र देखो, आबो ताब के साथ नजर आ रहा है। रब्बे करीम ने कहा का आयतें पढ़ते हो, नाम पढ़ लो, सूरों के वलियों के नाम नजर आ जाएंगे। कुरान मजीद की सूरतों के नाम वलियों के नाम पर है, कहीं लुक़मान है, कहीं मरियम है, कहीं आल इमरान है। ये आल इमरान क्या है? आल इमरान से मुराद बीबी मरियम है ना। अभी क्या है अजीज दोस्तों, इमरान की औलाद कौन है? बीबी मरियम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, वही तो आल इमरान है। तो जरा सोचिए, कुरान मजीद बयान कर रहा है, अरे आले मुस्तफा की अजमतें बुलंदो बाला है। आल इमरान बयान कर कर बता रहा है कि औलिया अल्लाह की शान देखो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरह बात याद रखिए। तो जगह जगह मौजूद है, आप दलाइल, आप जो है सारी तफसीलात आप खतीब साहब से सुनते ही रहते, इमाम साहब से सुनते ही रहते, बुजुर्गों से सुनते ही रहते। बात सिर्फ यह है कि चंद बातें आपके गोश गुजार करने आया था कि महबूब सुब्हानी की अजमतों को, औलिया इकराम की खिदमत को ये बात मालूम होनी चाहिए। ये कोई दावा नहीं है, ये कोई जज्बाती बातें नहीं है दोस्तों, ये कोई न्यूज या खबरें नहीं है, ये एक हकीकत है कि इस्लाम जिंदा है वलियों के दम खम से। इस्लाम दुनिया में कायम है औलिया इकराम की खिदमत से। इस्लाम क़यामत तक कायम रहेगा वलियों की कुर्बानियों से, वलियों की खिदमत से।
تو عزیزان گرامی اولیاء کرام نے اس کی خدمت کی ہے اور قیامت تک انہی کے خاندوں پر دین کی خدمت کا ذمہ ہے، دین کی حفاظت کا ذمہ ہے، دین کی اشاعت کا ذمہ ہے، دین کے پھیلانے کا ذمہ ہے، دین کی تبلیغ کا ذمہ ہے۔ عزیزان گرامی تو اس لیے اولیاء کرام ہمیشہ دین کی حفاظت کے لیے سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اس لیے جب دین ختم ہو رہا تھا 5ویں صدی ہجری میں محبوب سبحانی اٹھے اور وہ دین کو سہارا عطا فرمایا کہ عزیزان محترم 3,000 فاضلین عطا فرما دیے، اولیاء خطب و ابدال پیدا فرما دیے، اور وہ رہی عزیز ساتھیوں غریبوں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، بے کسوں کو اٹھا کر اپنے کلیجے سے لگا لیا، بے سہاروں کو اٹھا کر اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ ارے امت کے غریبوں کو وہ آسرا، وہ ہمت، وہ حوصلہ عطا فرمایا کہ وہ بھی خوشیاں منانے لگے، وہ بھی خوش ہونے لگے۔ عزیزان گرامی محبوب سبحانی خطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکاری لینے جاتے تو جا کر وہاں پر ترکاری والے کے پاس پیسے رکھ دیتے، اشرفیوں کی تھیلی دے دیتے۔ اس نے کہا کہ سرکار یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ تو میری قیمت ہو گئی، یہ بھی رکھ لو۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ کوئی اگر غریب آ جائے، کوئی اگر مسکین آ جائے، کوئی اگر بے سہارا آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی یسیر آ جائے، کوئی قسمت کا مارا آ جائے تو وہ میرا ہے، میرے حصے میں دے دینا۔ اللہ اکبر۔ گوشت والے کی دکان پر جا کر اشرفیوں کی تھیلی عطا فرما دیتے، نان بھائی کے پاس جا کر روٹی کے لیے اشرفیوں کی تھیلی عطا فرما دیتے، ملا کے پاس جا کر جو ایک کشتی چلاتا اس کے پاس ایک مرتبہ آپ کھڑے ہوئے تھے، ایک بچہ روتا ہوا آیا، آپ نے پوچھا بیٹے یہ آنسو کیسے ہے؟ کسی کو آرزودہ دیکھتے، روتا ہوا دیکھتے تو پریشان ہو جاتے اور آپ بھی رونے لگتے۔ واہ واہ، امت سے محبت کا یہ عالم تھا، بے کسوں کی رہبری اور ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس کو خرید کیا۔ پوچھا کہ رو کیوں رہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت میں سوار ہو گیا تھا کشتی میں، لیکن وہ ملا جو ہے مجھے اتار دیا، وہ ملا مجھے اتار دیا۔ کیوں؟ بولے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو آپ فوری گئے اور جا کر اس ملا سے کہے کہ یہ رکھ لو، اور جو بھی آ جائے جس کے پاس قیمت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، میرے حصے سے لے لینا، لیکن اسے خالی نہ بھیجنا، اتارنا نہیں، اس کی منزل پر پہنچا دینا۔ یہ ہے آپ نے ایسی خدمت کی ہے۔ عزیزان محترم خدمت خلق کا یہ عالم تھا، خدمت علم کا یہ عالم تھا، روشن ضمیر کا یہ عالم تھا۔ عزیزان گرامی اس لیے ساری دنیا میں آپ کو کہا گیا محی الدین، محی الدین، کہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، دین کو زندہ کر دیا۔ تو عزیزان گرامی لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ترغیب دیتے ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے اس بات کی طرف شوق دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو تم میں سب سے بہتر ہے؟ بولے کہ کون؟ تو حضور فرمانے لگے وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ عزیزان گرامی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے میں ضرور ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر لوگوں سے ملتے ہیں، جو میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا ہر کام خدا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی سے ملتے ہیں تو رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، محبوب سبحانی کی جو ہمدردی تھی رشتہ داریوں کے لیے نہیں تھی، ساری امت کے لیے تھی۔ عزیزان گرامی وہ کسی سے ملتے ہیں مالی منفعت کے لیے نہیں، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی اس طرح حضور نے فرمایا ان کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہے نہ شہید، لیکن ان کا مقام، ان کا قرب خدا اس قدر ہوگا قیامت کے دن کہ انبیاء اور شہداء پر رشک کریں گے۔ علامہ قرطبی نے اس حدیث کو روایت کیا، انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔
اللہ اکبر. عزیزو ذرا غور کرو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں جب حضور اولیاء کرام کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں. آگے چلتا ہوں, حدیث کو مکمل کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس نقطے کو عرض کروں گا. آگے چلے. حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو, کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے, ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کے لیے, اور خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. جن کی محبت کرنا اللہ کے لیے ہے. اور پھر حضور نے فرمایا بخدا ان کے چہرے روشن ہے نور کی طرح, اور یہ نورانی ممبروں پر بٹھائے جائیں گے کل. اور جب سارے لوگ خوف زیادہ ہوں گے, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, اور سب لوگ رنج و ملال میں مبتلا ہوں گے, ان پر کوئی رنج و ملال نہیں ہوگا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عزیزان گرامی, معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی شان اور عظمتیں حضور نے بیان فرمائی. تو یہی وہ لوگ ہیں, اس لیے قرآن مجید 90 مقامات پر ان کا تذکرہ فرما رہا ہے. اس لیے رسول پاک جگہ جگہ اولیاء کرام کی عظمتوں کو بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے, توجہ دلاتے ہوئے, تاکید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو میں تمہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں جو تم میں سب سے بہتر ہے. عزیزان گرامی, کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک دین کی ذمہ داری ان کے کھانوں پر ہوگی. قیامت تک دین کے جھنڈے کو یہ بلند کر کے رکھیں گے. قیامت تک دین کے حامی و ناصر یہی اولیاء اکرام ہوں گے جو ہر لمحہ ہر وقت دین کی حفاظت کریں گے. 6 صدی ہجری میں دین کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. محبوب سبحانی جلوہ گر ہوئے, دین کی حفاظت فرمائی اور امت کو ایک ایسے پریشانی سے نکالا اور گمراہی سے نکالا, مشکل سے نکالا, راحت میں پہنچایا, دین کو ختم ہونے سے بچایا, زندہ کر دیا, بلند کر دیا, آباد کر دیا, طاقتور بنا دیا, قوی کر دیا. صرف عابد, زاہد, متقی, پرہیزگار, صالحین, نیکوکار, عبادت گزار, نمازی, حاجی عطا نہیں کیے. محبوب سبحانی نے میدان جنگ کے شہ سوار بھی عطا کیے, مجاہد بھی پیدا فرمائے, اور محبوب سبحانی کے وہ پیدا کیے ہوئے مجاہد عزیزان گرامی, محبوب سبحانی کی تربیت میں بڑے ہونے والے, محبوب سبحانی کی ہدایات حاصل کرنے والے, محبوب سبحانی کی تعلیمات حاصل کرنے والے, وہ جب بڑے اور آگے بڑھے تو پھر عزیزان گرامی وہ جو بیت المقدس مسلمانوں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد قبضہ کر لیا گیا تھا, چھین لیا گیا تھا, عیسائیوں کی جانب سے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا. پھر عزیزان گرامی محبوب سبحانی نے وہ ہمت عطا کر دی, وہ حوصلہ عطا کر دیا, وہ جوانی پیدا کر دی, وہ قوت عطا فرما دی کہ اب حوصلے اتنے بلند ہو گئے. مسلمان جو بکھرے ہوئے تھے, پراگندہ تھے, افراتفری کا شکار ہو چکے تھے, اب وہ ایک جٹ ہو گئے. امت کو اتحاد عطا فرما دیا, امت کو ایک جگہ جمع کر دیا, امت کو قوی و طاقتور بنا دیا, اتنا طاقتور بنا دیا کہ امت اتنی بلند ہوئی, اپنے وقت کے سپر پاور سے مقابلہ کرنے تیار ہو گئی. اور پھر یہود و نصارہ ایک ساتھ ہو گئے, سارا دشمن ایک طرف کھڑا ہو گیا, اسلام ایک طرف کھڑا ہو گیا, دشمن دوسری جانب کھڑا ہوا ہے, اسلام اس جانب کھڑا ہوا ہے. وہاں دشمن کھڑے ہیں, یہاں اسلام کھڑا ہے. وہاں عزیزان گرامی سب کے سب اسلام کے دشمن جمع ہو کر سازشیں کر رہے ہیں. اب ذرا اسلام کی ترقی, طاقت, قوت کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں. ایک عزیزان محترم فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی آ گئے اور انہوں نے لشکر کی جو ہے کمان سنبھالی, سپہ سالار ہوئے, اور پھر اس فوج کے عظیم لشکر میں تھے کون جو بیت المقدس فتح کر لیا. 1187 عیسوی کا واقعہ, یعنی صرف 87 ایئرس میں, صرف 87 ایئرس میں محبوب سبحانی نے جواب دیا. 57 ممالک کچھ نہیں کر رہے ہیں, فلسطین خاموش, بمباری ہو رہی ہے, لیکن محبوب سبحانی اللہ کے ولی, خطب الاقطاب, غوث العظم, وہ طاقت عطا فرما دی. کہا کہ نہیں, میں جب تک ہوں وہ ہمت حوصلہ عطا فرما کر جاؤں گا, اسلام کو ایسے بلند کر جاؤں گا کہ میرے نانا جان کا دین جیسے عمر فاروق کے دور میں شان و شوکت کے ساتھ تھا, میرے بعد بھی شان و شوکت کے ساتھ رہے گا. اور پھر
وہ فوج تیار ہو گئی. اور عزیزان گرامی اب سلطان صلاح الدین ایوبی آگے بڑھے. کون ہے؟ بولے فوجی نہیں ہے، محبوب سبحانی کے مرید ہے. دوستو مریدین کی جماعت تھی، دوستو عاشقوں کی جماعت تھی، دوستو وہ جو ہے عزیزان گرامی وہ محبوبین کی جماعت تھی جو آگے بڑھی. وہ عاشق اللہ اور اس کے رسول کے عاشق، وہ ولیوں کے عاشق، وہ محبوب سبحانی کے مرید اور خلیفہ تھے جو آگے بڑھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر کون تھے؟ علامہ جو ہے ابن خدامہ، امام موفق الدین ابن خدامہ المقدسی الحنبلی، یہ بیت المقدس کے رہنے والے ہیں. آپ چیف ایڈوائزر تھے فوج کے. اور یہ کون ہے؟ محبوب سبحانی کے شاگرد، علم حدیث آپ سے حاصل کیا اور محبوب سبحانی نے خرقے خلافت عطا فرمایا. آپ خلیفہ بھی ہیں حضرت کے اور آپ کمان کر رہے ہیں. دوستو یاد رکھنا ہے کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر صرف تسبیح پڑھنے والے تسبیح نہیں پڑھتے، جب وقت آ جاتا ہے تو میدان کو بھی جیت کر دکھا دیتے ہیں. ایسے محبوب سبحانی نے یہ بات بتا دی کہ جہاں ہم جو ہے اپنے مسلح پر بیٹھ کر عابد و زاہد نظر آتے ہیں، وہیں پر میدان کے غازی اور شہید بھی ہے. تو عزیز دوستو اس لیے یاد رکھے وہ جو ہے حضرت کی مریدین کی جماعت تھی جو نکلی اور انگریزوں کو اور یہود و نصارہ کو شکست دی اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا. پھر اس کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا اسلام کا پرچم لہراتا رہا اور 1917 تک لہراتا رہا. پہلی جنگ عظیم بھی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. مسلمانوں کو سازشوں کے ذریعے کمزور کر دیا گیا، دھوکہ دے کر اسلام کے بیڑے کو غرق کیا گیا اور 1917 میں عزیزان گرامی روکا گیا. اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ عزیزان محترم اس طرح جو ہے اب یہود و نصارہ نے سازشیں کی اور پھر یہودیوں کا آباد کیا اور پھر اس کے بعد واقعات ہوتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور بیت المقدس پر اپنا قبضہ کر لیا. آج ہمارا قبلہ اول، ہمارے نبی کی معراج کی نشانی آج یہودیوں کے قبضے میں ہے. یہ محبوب سبحانی کا عطا کردہ انعام تھا امت کو، آپ کی خدمات. لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام کیا کرے؟ ارے دوستو جو 57 ممالک نہیں کر سک رہے وہ اولیاء اللہ کر گزرے ہیں. اولیاء اکرام کے دم خم سے ہے یہ سب کچھ عزتیں، یہ بہاریں، یہ روشنی. تو عزیزان محترم اس طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے امت کے سارے غموں کو، ساری پریشانیوں کو، ساری تکلیفوں کو دور کرنے والے اور خوشیاں عطا کرنے والے، خدمت کرنے والے یہ بزرگان دین اولیاء اکرام ہیں جن کی خدمات سے اسلام کا پرچم آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بھی بلند رہے گا. آخر بات وقت ہے 5 منٹ ہے، چلیے 5 منٹ ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث مبارکہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مسند احمد بن حنبل سے سنا دے رہا ہوں. آپ ذرا اس کو سن لیں، یاد بھی رکھ لیں. بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے. فرماتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359 ہے. عزیزان گرامی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 3 دن تک نماز پڑھے اور حجرے میں چلے گئے. صحابہ سے ملاقات نہیں، نماز پڑھے اور حجرے میں چلے گئے. آپ تو دیکھیں نا حضور کا روزہ اقدس، کبھی عمرہ اور حج کا سفر کیے ہوں گے تو دیکھیے حضور کا حجرے مبارکہ، بس ادھر ممبر اور ادھر روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، وہ حسین جگہ حضور جہاں چہل قدمی فرماتے، وہ روشن مقام. تو نماز پڑھے اور حجرے میں تشریف لے گئے. تیسرے روز آ کر صحابہ سے ملاقات کی. صحابہ بولے یا رسول اللہ آنکھیں تڑپ کر رہ گئی آپ کے دیدار کے لیے. کیا بات ہوئی؟ آخر کیا ہوا ہم سے؟ آپ ملاقات ہی نہیں کرتے؟ کہ بات ایسی نہیں ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. بولے کس بات کا؟ اس بات کا کہ میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. تو میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں میرے مولا یہ بہت کم ہے، فزد ہو، تھوڑا بڑھا دے. میں لاڑ و نیاز کرنے لگا، التجائے کرنے لگا، اس لیے تم سے ملاقات نہیں کیا. میں التجا کیا تو دوسرے دن جواب آیا کہ اے محمد ٹھیک ہے، وہ 70,000 میں سے ہر 1000 70,000 کو لے کر جائے گا.
میں نے کہا اور بڑھا دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، اور بڑھا دے۔ میں پھر دعا کرنے لگا تو رب کریم نے جواب دیا، تیسرا روز ٹھیک ہے اے محمد، 70,000 میں سے ہر مرد مومن، ہر ولی کامل وہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ شان اللہ کے ولیوں کو حضور عطا فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اولیاء کرام اپنے ساتھ اکیلے نہیں جائیں گے، 70,000 کو لے کر جائیں گے۔ اور بخاری شریف میں آپ دیکھیں، کتاب الرقاق میں دیکھیں، اور مسلم شریف میں کتاب الایمان کھول کر دیکھیں، کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم نے یہ لکھا، 70,000 کو نہیں، اللہ کا ایک ولی 7 لاکھ کو لے کر جائے گا۔ ایک ولی 70,000 یا 7 لاکھ کو لے کر جائے گا۔ اور آگے لوگ کہتے ہیں یہ سلسلے کہاں سے آگے، یہ سلسلے نقش بندیہ، یہ سلسلے قادریہ، یہ سہروردیہ، یہ چشتیہ، یہ نظامیہ، یہ صابریہ، ارے یہ کہاں سے آگے؟ حدیثیں پڑھتے تو سمجھ میں آتی، پڑھتے کم بولتے زیادہ۔ بات یہ ہے کہ دوستو رسول پاک نے سمجھایا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن امام الولایت، امام السلسلہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا، اور جب تک 70,000 یا 7 لاکھ کو جنت میں داخل نہ کر دے گا، اپنے چاہنے والے، اپنے مرید، اپنے عقیدت مند کو، آخر شخص کو جنت میں جب تک جاتا ہوا نہیں دیکھے گا، خود جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طرح عزیزان محترم یاد رکھے، یہ اولیاء اکرام کو شان اور ان کی عظمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے یہ اللہ والے اس قدر جو قربانی دینے والے، دنیا میں کبھی راحت سے رہنے والے نہیں، تکلیفوں مصیبتوں میں رہنے والے، یہ امت کے لیے رونے والے، گر گڑانے والے، ان کی عظمتوں کی خبر تو تمہیں قیامت کے دن ملے گی۔ انبیاء بھی ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کرنے لگیں گے، شہید بھی ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کرنے لگیں گے۔ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ایک غوغا ہوگا، ایک چرچا ہوگا، ایک شور ہوگا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ کوئی اور نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہے، یہ امت کے جو ہے خدمت گزار ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ستارے ہیں، یہ حضور کی آنکھوں کے پیارے ہیں، یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کون ہے؟ بولے یہ محبوب سبحانی ہے، یہ خطب ربانی ہے، یہ خواجہ خواجگاں ہند الولی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سرہند کا بادشاہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ نظام الدین ہے، نظام الدین محبوب الہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بندہ نواز ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ غریب نواز ہے۔ یہ کون ہے؟ عزیزان گرامی، سرزمین ادھوری تک سلسلہ چلتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ سید شاہ طاہر علاء الدین، سید شاہ طاہر قادری ہے۔ تو عزیزان محترم اس طرح اس بات کو یاد رکھے، ہر جگہ جگہ شمع جو ہے محمدی جل رہی ہے۔ اولیاء اکرام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو، یہی وہ دامن ہے جو کامیابی دلانے والا ہے۔ اگر تھام لیا ولیوں کے دامن کو، رب کریم نے قسم خدا کی ایسے بیان کیا ہے، کیسے تھامنا؟ تو بولے اصحاب کہف کے کتے کو دیکھے کیسے تھاما، کیسے بیٹھا، ایسے بیٹھ جاؤ ولیوں کی چوکٹ پر جیسا اصحاب کہف کا کتا بیٹھ گیا۔ رب کریم نے قرآن مجید میں بڑے بڑے بزرگوں کا، نبیوں کا، ولیوں کا تذکرہ کیا، وہیں پر کتے کا بھی ذکر کیا۔ ارے بھائی کتے کا تذکرہ کیوں؟ بولے اس لیے کیونکہ ولیوں کی صحبت، ولیوں کی ہمنشینی، ولیوں کی محبت کی وجہ سے اس کا ذکر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس استقامت کے ساتھ ولیوں کی صحبت میں بیٹھا رہا، اس لیے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ دوستو کامیابی اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، کامیابی ولیوں کے دامن کو پکڑنے میں ہے، کامیابی غوث پاک کا ذکر کرنے میں ہے، کامیابی 11ویں شریف کرنے میں ہے، کامیابی بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، کامیابی صراط مستقیم بس یہی ہے کہ سید طاہر شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی ہدایات اور تعلیمات پر چلنے میں ہے۔ کامیابی کوئی اور چیز نہیں، زندہ ولی۔ عزیزان گرامی، صوفی ملت، عزیزان محترم، جو ہے وہ خطبۃ الاولیاء عارف باللہ شیخ کریم الدین علی شاہ قادری مدد اللہ العالی جو زندہ ولی ہے،
उनकी सोहबत पे इख्तियार कीजिए। आइए देखिए औलिया इकराम की दरबार कैसे होते हैं, औलिया इकराम की बारगाहें कैसी होती है, औलिया इकराम कैसे होते हैं, उनका जलवा कैसा होता है। शान गौसियत को देखना है तो आइए करीमुद्दीन शाह की खिदमत में आइए, अदीदान ग्रामी गरीब नवाज की जो है शान को देखना है। आइए देखिए वलियों की शान कैसे होती है, उनका मर्तबा कैसे होता है, उनकी जिंदगी कैसी होती है, उनका लबो लहजा कैसे होता है, उनका उठना बैठना कैसे होता है, उनकी जबान कैसी होती है, उनकी दुआएं कैसी होती है, उनकी इबादत कैसी होती है, उनकी महफिलें कैसी होती है। आइए कभी आकर अजीज़ान मोहतरम करीम शाह अजहरी मद्दजिल्लाहुल आली खादरी रहमत जो है नव्वरल्लाहु मकामहु व क़द्दरल्लाहु मकामहु, तो इनके जो है अज़ीज़ान मोहतरम खिदमत में आकर देखिए तो ऐसे औलिया इकराम आज भी दुनिया जहां में मौजूद है और खिदमत कर रहे हैं। हजरत एशिया, यूरोप और आज हम देख रहे हैं कि अरब और हिंदुस्तान में मुसलसल काम कर रहे हैं, कई जबानों पर उबूर रखते हैं। अधूरे में भी तशरीफ लाए थे काफी अरसा पहले, इंशाअल्लाह फिर अधूरी तशरीफ लाएंगे। अभी हजरत क़िबला का जनवरी में नेपाल में सबसे बड़ा अजीम शान इज्तिमा होने जा रहा है, आप उसमें तशरीफ ला सकते हैं। नेपाल में जो है जनवरी के पहले हफ्ते में जो है एक अजीम शान दीनी इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है, जिसमें हजरत क़िबला बनस नफीस उसमें शिरकत करेंगे और दुआ फरमाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम औलिया इकराम के दामन से वाबस्ती ही ये दीन है, यही सिरात मुस्तकीम है, यही कामयाबी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने, बोलने, सुनने, सुनाने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్, షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.